ممبر شریف پر جلوہ بار علماء اہل سنت، حاضرین جلسہ، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم۔ لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتما، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ سارا مجمع جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے، پڑھیں مل کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ آج کا عظیم الشان پروگرام شہید اعظم کانفرنس جو کیندرا پاڑہ کی سرزمین پر عیدگاہ کے اندر ہو رہی ہے، اور آپ بہت اچھے انداز میں اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر توجہ سے اور بیٹھیں، یہ اٹھا بیٹھی بند کر دیں، ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو جانا ہے تو خاموشی سے پھر چلے ہی جائیں۔ بہت اچھا کلام بھائی غلام نور مجسم سے آپ نے سماعت کیا، اور وہ آپ کو ابھی بھی پیاسا چھوڑ گئے۔ اگر آپ کے اندر دمخم رہا تو میری تقریر کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو ان کے حوالے اور ان کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن آپ اتنی محبت سے سنیں کہ جتنا سرکار امام حسین سے آپ محبت کرتے ہیں۔ بالکل یہ اٹھا بیٹھی کا ماحول بند کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے بس توجہ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا کمال اختر صاحب کتنی محنت سے نظامت کر رہے ہیں۔ میں بار بار ان کی نظامت سنتا ہوں، لیکن جس بار سنتا ہوں تو ہر بار نیا مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی مشرف صاحب قبلہ کا آپ نے نایاب خطاب سماعت کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہی امام، شہری امام بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، دیگر علماء ائمہ مساجد بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اب بس آپ کی توجہ درکار ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ
ہمیں آدھا گھنٹہ سنیں گے تو آدھا گھنٹہ سنا دیں گے، 1 گھنٹہ سنیں گے تو 1 گھنٹہ سنا دیں گے، لیکن ذکر حسین ہے یہاں ادب بڑا ضروری ہے۔ حق ہے، اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، سب کچھ ادب میں ہے۔ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ انہی کو منزلیں ملتی ہیں جن کے پاس ادب کی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ جن کے پاس ادب کی ڈگریاں نہیں ہوتی ان کو منزلیں نہیں ملتی۔ اگر ادب کی ڈگری ہو نا تو پھر یمن میں بیٹھ کے اویس عاشقوں کا امام بن جاتا ہے۔ جملہ غور کریں، اگر ادب کی ڈگری ہو نا، ادب کی ڈگری ہو تو قرن میں رہ کے، یمن میں رہ کے اویس عاشقوں کا امام بن جاتا ہے، اور اگر ادب کی ڈگری نہ ہو نا تو نبی کے پاس میں رہ کے ابو جہل جاہلوں کا باپ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ادب ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی ادب سیکھا سکھایا، بے شک یہ ادب ہے اعلیٰ حضرت کا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین، یہ ادب ہے اعلیٰ حضرت۔ آپ نے صرف اعلیٰ حضرت کو سمجھا کہ 1000 کتاب کے مصنف کا نام احمد رضا ہے، آپ نے شاید یہ سمجھا کہ مجدد کا نام احمد رضا ہے، بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی کا نام احمد رضا ہے، نقی علی خان کے بیٹے کا نام احمد رضا ہے۔ نہیں، یہ سب بعد میں ہے، آپ کو پتہ نہیں ادب کی چٹان کا نام احمد رضا ہے۔ لاجواب، ادب کی چٹان کا نام احمد رضا ہے۔ ادب جتنا اعلیٰ ہوتا ہے منزلیں اتنی ہی اعلیٰ اس کو ملتی ہے۔ کیا بات ہے بس مفتی صاحب، ماشاءاللہ، واہ، جملہ بس یاد رکھنا، ادب۔ ادب، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف ادب۔ کربلا میں بھی کیا تھا آپ کو پتہ نہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، مگر آل رسول کا ادب نہ کر سکے، ادب نہ کر سکے۔ آل رسول ادب کرتے تو خدا کی قسم پھر کربلا کی تاریخ اس طرح سے نہ لکھی جاتی، ادب نہ کر سکے۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ہم جنت کے حقدار بھی اپنے آپ کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ادبوں میں جب کمی آتی ہے نا تو پھر منزلیں نہیں ملتی، ہم بھٹکتے ہیں۔ اب سنیے، کرم کرم زندہ باد، بہت اچھا پیغام مفتی صاحب، آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ اور میری تقریر، صحیح بات تو یہ ہے، جو بالکل کچھ نہیں جانتے اور وہ جلسوں کی دنیا سے ناشنا ہوتے ہیں، وہ میری تقریر نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کہ کبھی کبھی میں بڑی کام کی باتیں کرتا ہوں، اور جو کام کی باتیں ہوتی ہیں نا تو جن کے ذہن کچھ کام کے ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، آپ سمجھ لیجئے۔ اب میں آپ کو جو بتانے چلا ہوں، ادب، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کربلا پیش کروں گا، چونکہ یہ شہید اعظم کانفرنس ہے، اور میں وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ میں چاہیں آدھا ہی گھنٹہ بولوں، لیکن میں کچھ ایسا پیش کر کے جاؤں گا کہ آپ جب تک جیو گے انشاءاللہ آپ یاد رکھو گے، انشاءاللہ۔ لفاظی کر کے نہیں جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میرا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ میں لفاظی کر کے اپنی تقریر کا لوہا منوا کے جما کے چلا جاؤں، نہیں، اتنا بڑا مجمع نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت مختصر سے لوگ ہیں، میں نے آپ کو ٹیوشن کلاس پڑھانا ہے اور آپ کو کچھ دے کر کے جانا ہے، اور انشاءاللہ حسین کے حوالے سے، تاریخ کربلا کے حوالے سے بھی یہاں سے جاؤ گے تو مکمل مالا مال ہو کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ سننے کے لیے تیار ہے نا؟ تو ہاتھ اٹھا کے بولیں یا حسین، اور زور سے بولو یار، یا حسین، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آپ سنیں ذرا، اعلیٰ حضرت سرکار جنہوں نے پوری زندگی ادب بتایا اور ادب سکھایا، سنیں اعلیٰ حضرت سرکار کو کیا ہے احمد رضا، کیا ہے احمد رضا۔ دیکھیے، قابل اور بھی بہت لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے دنیا میں، آج بھی قابل لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی قابل تھے، ان سے پہلے بھی قابل گزرے،
لیکن علم میں اسی کے نکار آتا ہے کہ جس کا ادب اعلیٰ ہوتا ہے. یہ کان کھول کے سن لیجیے، اسی کے علم میں نکھار آتا ہے جس کا ادب اعلیٰ ہوتا ہے. اعلیٰ ہوتا ہے. بہت بہت قابل گزرے، بڑے بڑے کتابوں کے مصنف گزرے، مگر کان کھول کے سن لیے ادب اس قابل نہیں تھا جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو جاتا. ادب اس قابل نہ تھا جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو جاتا. کتنے عاشقوں کا یہ حال ہے کہ جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو سرکار کے روزے پہ بعد میں جاتے ہیں. پہلے خاتون جنت مادر حسنین کریمین حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سیدہ اپنے بابا سے کہہ دو ہمارے در کا کتا آیا ہے اسے ٹکڑا ڈال دو. ہمارے در کا کتا آیا ہے اسے ٹکڑا ڈال دو. یہ عاشقوں کا حال ہے. ایک بزرگ مدینہ شریف جاتے نا 6 مہینہ جانے میں لگتا انہیں، 6 مہینہ آنے میں لگتا، اور مدینہ شریف معلوم ہے کتنی دیر رکتے؟ مشکل سے 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ. اور 6 مہینہ جاتے اور 6 مہینہ آتے. سامان ان کا کھلتا ہی نہیں. مدینہ پہنچتے بس رکتے 30 یا 40 سیکنڈ، مریدوں سے کہتے واپس. گھر پہنچتے سامان کوئی مت کھولنا، واپس مدینہ، پھر مدینہ. پھر مدینہ. اچھا مرید بھی آج جیسا مرید نہیں تھا. اگر آج پیر تھوڑا ہارڈلی بات کر دے اور نماز پڑھنا ہے اور بناگر نماز کے میرے پاس مت آنا، تو پیر کے پاس ہی نہیں جائے گا. مرید اسی پیر کے پاس زیادہ جا رہا جو خالی ہاتھ چما رہا، بس خالی ڈائریکٹلی جنت دلا رہا. وہ مرید اچھا، وہ پیر اچھا، لیکن وہ پیر بھی سچا تھا، یہ مرید بھی سچا تھا. سبحان اللہ بولو. یہ مدینہ شریف پہنچتے اور پہنچنے کے بعد میں مشکل سے 30-40 سیکنڈ رکتے، پھر واپس. اور گھر پہنچتے سامان مت کھولنا، پھر مدینہ. ہائے کیا جب یہ کئی چکر ہو گیا تو کسی نے جرت کر ہی لیا. حضور یہ بتائیں کہ جب یہاں رکنا نہیں ہوتا ہے تو پھر اتنی جلدی آنا کیوں ہوتا ہے؟ جب یہاں نہیں رکتے تو تھوڑی دیر وہیں رک جایا کریں اپنے گھر پر. جی جب یہاں نہیں رکتے تو وہاں رک جایا کریں. حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ